وہ کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب مسلکی اختلافات کے اوپر بحثیں چھیڑنے کی بجائے اقامت دین کے اوپر اور قرآن کی خدمت کے اوپر کام کریں. اب انہیں کون بتائے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے سینکڑوں سال کے بزرگوں نے جو توحید کے اعتبار سے کرپشن کی تھی اور ان کے مخالفین آٹے میں نمک کے برابر لوگ توحید کی بات امت تک نہیں پہنچا سکے، جس کا اینڈ رزلٹ سب کانٹیننٹ میں قبر پرستی کی شکل میں سامنے آیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے 15 سال کے اندر کافی حد تک اس گندگی کا صفایا ہو چکا ہے الحمدللہ. تو یہ تو ہے ہماری قرآن کی خدمت اور توحید کی خدمت. قرآن کی تفسیر میں نے 344 لیکچرز میں ریکارڈ کروائی ہے 9 سالوں کے اندر. آپ پرانے بزرگوں کی تفسیر بھی اٹھا کے پڑھ لیں، نئے بزرگوں کی تفسیر بھی اٹھا کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہمارے وہ 344 لیکچر سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی ایک چیزیں جو ان بزرگوں نے بھی ڈسکس نہیں کی تھیں، جو آج کے دور کے مسائل تھے عقائد کے اعتبار سے، میں نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کیا ہے. اور دوبارہ سے قرآن کلاسز کی ریکارڈنگ بھی 168 تک پہنچ چکی ہے. اختلافی موضوعات کے اعتبار سے 200 سے زیادہ لیکچرز ہیں، اور ایک کنویں کا مینڈک بن کے نہیں بلکہ میں نے سنی شیعہ کنفلکٹ سے بھی بلند ہو کے جو حق بات تھی اہل سنت کی اسے ایکسیپٹ کیا ہے، جو اہل تشیع کی تھی اسے ایکسیپٹ کیا. پھر اہل سنت کے اندر جتنے فرقے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور آج کے دور میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کے اندر جو جو خامیاں تھی وہ ہائی لائٹ کی ہیں اور جو جو خوبیاں تھی وہ بھی بتائی ہیں. یہ سب کچھ کر کے بھی تکفیر کسی کی نہیں کی. سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، الگ سے کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، انہی کو چندے دیتے ہیں، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ہے خدمت. اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اقامت دین کا مطلب اگر ایک چھوٹے سے فرقہ دیوبندیہ کے اندر کام کرنا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے. یاد رکھیے گا، جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا نا، اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکا. بالکل اس طریقے پہ جب تک بریلوی فرقہ آپ کی بات نہیں سنتا یا آپ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں بات سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے، دیوبندی اور اہل حدیث پوری دنیا کے اندر جتنا مرضی ادم مچا لیں، جتنی مرضی اقامت دین کی کوششیں کر لیں، آپ کی کوششیں زیرو سے ملٹیپلائی ہوں گی، جو پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں. کیونکہ آپ نے سب سے بڑے فرقے کو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے، ان کے بغیر تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ سب سے زیادہ حق اسی فرقے نے قبول کیا ہے جن کو آپ نے نیگلیکٹ کیا ہوا تھا. تو ایک چھوٹے سے فرقے سے اٹھنے والی تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر یا اقامت دین کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ امت کی اکثریت قبروں سے مانگ رہی ہے. امت کی اکثریت اس طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہی نہیں ہوا. تو اقامت دین تو یہاں سے سٹارٹ ہوگی نا کہ قرآن کی توحید بیان ہو، اور توحید کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے نماز، اس کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سیکھے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ والا کام ہو رہا ہے. اور جو سب سے بڑی بدعت اس امت کی، جسے سب نیگلیکٹ کرتے رہے، جتنی خلافت والی تنظیمیں ہیں، جتنا دین کے اوپر کام کرنے والی جماعتیں ہیں، فرقہ واریت کو پروموٹ انہوں نے ضرور کیا، فرقہ واریت کے خلاف علم بلند نہیں کیا. سب سے بڑی بدعت اس امت کی فرقہ واریت ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرقہ واریت کو ایڈریس کیے بغیر کوئی شخص اقامت دین کرے یا خلافت کا نظام قائم کرے، کیونکہ پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہے. اگر یہاں بریلویوں کی حکومت آتی ہے تو میرے بھائی خلافت کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں ان کے نزدیک واجب القتل ہیں، کیونکہ وہ انہیں دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اقامت دین پھر سٹارٹ ہی آپ سے ہوگا. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کے بزرگوں کی قبریں بھی ملیا میٹ کریں گے اور اپنا ہر نانگا بابا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے مزار بنائیں گے وہ. تو گراس روٹ لیول سے آپ نے چینج لے کے آنی ہے. لوگوں کو اس توحید سے آشنا کرنا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر سک رہے اور آپ درس قرآن کرنے کو، اور اس میں بھی جو فرقوں کے اختلافات ہیں انہیں ایڈریس کیے بغیر درس قرآن کرنے کو امت کی خدمت سمجھتے ہیں، تو ایک خاص چھوٹے سے طبقے کے لیے تو امت کی خدمت ہو سکتی ہے یہ کہ جو آلریڈی ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں. پوری امت کی خدمت اس میں کوئی نہیں ہوگی. تو اللہ کے فضل سے اقامت دین کے حوالے سے، خدمت قرآن کے حوالے سے، اور بالخصوص امت کی سب سے بڑی بدعت یعنی فرقہ واریت، اس کے خلاف اگر علم کسی نے بلند کیا تو وہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بلند ہو رہا ہے. باقی تبلیغی جماعت ظاہر ہے دیوبندیوں کی جماعت ہے، دعوت اسلامی ظاہر ہے بریلویوں کی جماعت ہے، جماعت الدعوہ ظاہر ہے اہل حدیث کی جماعت ہے. تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی
مینلی فرقہ دیوبندیہ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے. اسی لیے آپ کو بریلوی علماء ان کے پلیٹ فارم کے اوپر نظر نہیں آئیں گے. ایک دو بار غلطی کر کے مفتی منیر صاحب چلے گئے تھے, اب ذرا ان کو لا کے ممبر پہ بھی آپ بٹھائیں, کبھی بھی نہیں آئیں گے وہ. اس لیے آپ کو ان کے سٹیجز کے اوپر یا دیوبندی نظر آئیں گے یا چاند ایک ماڈریٹ قسم کے اہل حدیث, ورنہ اہل حدیث بھی ان کو مسلمان بھی کو نہیں سمجھتے. وہ تو وحدت الوجود کیا سے ڈاکٹر اسرار کو تو مشرک سمجھتے ہیں. میں نے اللہ کے فضل سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا دفاع کیا تھا الحمدللہ. صرف دیوبندی فرقہ پیچھے بچتا ہے, اور اس میں بھی جو سخت قسم کے دیوبندی ہیں وہ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ایک چھوٹے سے فرقہ دیوبندیہ کا بھی چھوٹا سا حصہ, اس کی ریپرزینٹیٹو جماعت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہ خلافت دیوبندیہ کے اوپر کام کر رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن یہ حقائق ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے جرأت چاہیے اور سننے کے لیے بھی جرأت چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے, یہ جو امیر تنظیم نے مشورہ دیا الحمدللہ آلریڈی میں اسی کے اوپر گامزن ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ میں اپنے استادوں سے اختلاف کرتا ہوں, مولانا مودودی رحمہ اللہ, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ یا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, تو میں علمی دلائل کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف کر رہا ہوتا ہوں, اور اس میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ہیومن ڈگنیٹی ان کی وائلیٹ نہ ہو, ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے بارے میں. اب اس اختلاف رائے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے خلاف ہو گیا ہوں, تو یہ اس کی بھول ہے. خام خواہ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش تو نہ کرے. ہم نے پہلے بھی اختلاف کیا, آئندہ بھی کریں گے. اختلاف ایک شخص سے نہیں ہو سکتا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ہر شخص سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں احترام کے دائرے کے اندر, قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. جس کی بات میں وزن ہوگا انشاءاللہ اس کی بات ایکسیپٹ ہو جائے گی. اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے.